الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق رسوله النبی الامی الکریم. معزز دانشوران قوم و ملت، مفکرین، مجتہدین، سرپرستان اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے درخشندہ تابندہ مستقبل کے معماروں جو مجھے معصوم بچوں کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، میرے سامنے وہ دن بھی ہے جس دن اس اسکول کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اور اس تقریب میں بھی میں نے شرکت کی تھی. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے الاستقامت خیر من الف کرامت، کہ ایک آدمی بہت سی چمک دمک دکھاتا رہے، بہت سی کرامتیں لوگوں کو دکھاتا رہے، لیکن اس کی طبیعت میں، اس کی محنت میں استقامت نہ ہو، ایک کام لے کر چلنے کی دھن نہ ہو. اور جیسے ہمارے لیاقت سر کہہ رہے تھے کہ رحیم بھائی کے بارے میں کہ وہ سر پھرے لگ رہے ہیں، تو میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ سر پھرا شخص ہی کوئی کام کر سکتا ہے. ابھی میں چند دنوں پہلے بنگال کے سفر پر تھا، وہاں میں نے کچھ منتظمین حضرات سے یہی بات کہی. آپ سب حضرات کے بھی حوالے کر رہا ہوں، صرف رحیم بھائی کی تعریف کرنا مقصود نہیں ہے، کبھی کبھی تعریف کے ضمن میں حاضرین کو بھی اس سے ایک سبق دینا مقصود ہوتا ہے کہ جب تک انسان اپنے مستقبل کے لیے یا اپنے منصوبے کے لیے مجنون بن کر کھڑا نہیں ہو جاتا، اس کی شام و سحر، اس کے شب و روز، اس کی کڑن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی زندگی کی ہر سانس اس منصوبے کے لیے فارغ نہیں ہو جاتی، تب تک کے لیے وہ اپنے منصوبے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. یہی چیز اگرچہ ہم نے دور رہ کر لیکن محسوس کی کہ عبد الرحیم بھائی نے اور ان کے معاونین نے، ان کے شرکاء نے، جن میں قابل ذکر نام ہمارے عزیز دوست سید شجاعت علی قادری صاحب اور دیگر احباب کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک فکر نصیب فرمائی، ورنہ چھوٹے منہ بڑی بات ہے مگر حق بات کہنے کا عادی ہوں، اس لیے کہہ دوں گا کہ شاہدہ جیسی تلخ زمین پر کسی اسکول کو دستک پہنچانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. ارباب شہادہ مجھے معاف فرمائیں، شہادہ جیسی تلخ زمین پر جس میں کئی تنظیمیں بنتی بھی ہیں اور اجڑ بھی جاتی ہیں، کئی تنظیمیں اٹھتی بھی ہیں مگر پنپ نہیں پاتی. حق کے جوار کے طور پر بھی یہ بات کہتا ہوں پڑوسی ہونے کے ناطے، لیکن جب ایک انسان صحیح دھن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے، لوگوں کی کرٹیسائز کی، کومنٹس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر وہ اپنی منزل پر بہت آسانی سے پہنچ جاتا ہے. اور شاعر کے اس مصرے میں جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر میں اکیلا ہی چلا تھا، لیکن جیسے جیسے فضل خداوندی آتا گیا میرا قافلہ بڑھتا گیا. اور شجاعت علی سر بہت ہی معاف فرمائیں، وہ بھی میرے دوست ہیں، میں کہہ رہا ہوں احساس کہتری کے ساتھ شاید کہہ رہے تھے کہ 8 بچے، ارے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے درخت کے نیچے 2 طلباء سے اپنے مدرسے کی ابتدا کی تھی. 8 تو بہت ہیں،
انہوں نے صرف 2 طلباء سے ابتدا کی تھی، اور دیوبند بستی کوئی ایسی تھی بھی نہیں، اتنا انڈسٹریل ایریا، کوئی اتنا ترقی یافتہ شہر بھی نہیں تھا جتنا ترقی یافتہ شاہدہ ہے، لیکن وہ اخلاص تھا، وہ قوم کی ایک لگن تھی اور دھن تھی کہ ان 2 طلباء نے کھڑے ہو کر پورے عالم کو چمکایا۔ ہندوستان کیا بلکہ پوری دنیا کا کوئی شہر اور کوئی دیہات ایسا نہیں ہوگا جہاں دیوبند کی فکر نہ پہنچی ہو، اس لیے کہ اس فکر کے پیچھے میکنگ منی نہیں تھا، اس فکر کے پیچھے کوئی کرسی نہیں تھی۔ کرسی کو میں قصبہ کرسی کہا کرتا ہوں، زیادہ تر لوگ کرسی ہی کے لیے جھگڑتے رہتے ہیں، لیکن کرسی پر بیٹھنے کے بعد ان کا عالم قصبہ کرسی کا ہوتا ہے کہ پھر انہیں کرسی پر بٹھا دینے کے بعد کوئی نہیں پوچھتا، اور 2 شبد آگے بڑھ کر کہوں کہ وہ بھی کرسی پر بیٹھنے کے بعد کسی کو کچھ نہیں پوچھتے، بھکاری بن کر پھرتے رہتے ہیں ووٹ بٹورنے کے لیے، عہدہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن کرسی پر بیٹھنے کے بعد وہ کسی کو چائے ناشتہ تو کیا، لیکن پانی تک پلانے کو تیار ہونا تو دور کی چیز، کسی کے غم کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ لیکن یہ صفتیں بہیمیت کی ہے۔ میں اب اپنے موضوع پر آ رہا ہوں، انسانیت کی یہ صفتیں نہیں ہیں۔ دیکھو معزز حضرات اور میری معزز بہنیں، خواتین، انسان بن کر پیدا ہو جانا کمال نہیں ہے، انسان بن کر زندگی گزارنا کمال کی بات ہے۔ اس لیے کہ انسان بن کر پیدا ہونے میں تو محض فضل خدا چلتا ہے، اللہ اپنی مرضی سے انسان کے گھر میں پیدا فرماتے ہیں، لیکن اللہ کی ایک سسٹم ہے، اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ بندے کی اتھارٹی کو بھی اور بندے کے پاور کو بھی شریک فرماتے ہیں، تب جا کر وہاں سے جزا اور سزا کا کوئی نظام مرتب ہوتا ہے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ انسان بن کر پیدا ہونے میں کسی کی کوئی اتھارٹی نہیں چلتی، کسی کی بھی نہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان، ریسرچ کرنے والے، آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ، سب کو یہ اوپن چیلنج ہے کہ ایک انسان تو کیا بلکہ انسان کا ایک بال بھی اگا کر دکھائے، یہ تو عطیہ رب ہے، یہ گفٹ آف گاڈ ہے، اور گفٹ کسی کو حق کی بنیاد پر نہیں ملتا، گفٹ دینے والے کی مرضی سے ملتا ہے۔ جیسے آج اسکول نے ان بچوں کو جو گفٹ دیے، وہ یہ بچوں کا حق نہیں تھا، میں ان کے پیرنٹس سے کہوں گا کہ وہ ان بچوں کا حق نہیں تھا، لیکن اسکول کی انتظامیہ نے ان کی محنتوں کی قدر کرتے ہوئے اپنی چاہتوں سے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ان کو گفٹ سے نوازا۔ جیسے یہ گفٹ ہے بغیر حق کے ملا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرد بن کر، عورت بن کر، لڑکا بن کر، لڑکی بن کر پیدا ہو جانا، یہ صرف اور صرف اس کی گفٹ ہے۔ مگر گفٹ کی جب قدر کی جاتی ہے اور گفٹ کی اس نعمت کا جب شکریہ ادا کیا جاتا ہے، تو پھر اس گفٹ میں مزید بھی گفٹ دینے والے کو توفیق، اس کو شوق اور اس کو ہمت پیدا ہوتی ہے۔ تو انسان بنا کر پیدا کرنا یہ اللہ کی گفٹ ہے، مگر اللہ نے صرف اپنی مرضی پر نہیں رکھا، اس میں انسان کو بھی اختیار دیا۔ ہمارے صحابہ کرام میں سے جن کے نام کی طرف نسبت لی ہوئی شخصیت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے محترم جناب حیدر بھائی، حیدر کرار، سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا ایک شہر ہوں، اس شہر میں داخلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ علی کے مزاج کو، اس کی طبیعت کو، اس کی شجاعت کو نہ پہچانا جائے۔ اس اسکول کے لیے میں نیک فالی بھی لیتا ہوں کہ اسے اگر رحیم بھائی کی رحم دلی حاصل ہے تو شجاعت کی شجاعت بھی تو حاصل ہے، اور رحمت اور شجاعت کے ذریعے کوئی درخت بہت اوپر تک جاتا ہے۔ صرف رحمت بھی کام کی نہیں، صرف شجاعت بھی کام کی نہیں، اسلام کو ابو بکر کی رحمت ملی تھی تو عمر ابن خطاب کی شجاعت ملی تھی، ابو بکر کی رحمت ملی تھی، ان کا جمال ملا تھا، تو سیدنا عمر ابن خطاب کی شجاعت اور بہادری ملی تھی تو یہ اسلام آگے بڑھا۔ ایسے ہی سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا حال ہے، تو حضرت علی کے پاس آ کر کسی نے بہت کٹھن سوال کیا، اتنا کٹھن سوال تھا کہ حضرت علی ہی کا حق تھا کہ وہ اس کو حل کرتے، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کو لوہے کے چنے چبانے پڑتے۔ حضرت علی سے فرمایا گیا کہ یہ معمہ اور یہ مشکلیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی،
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی مرضی سے پیدا فرمایا ہے، اسی کی چاہت سے انسان چلتا ہے، اسی کی چاہت سے دنیا کا پتا ہلتا ہے، تو پھر اس کی پکڑ دھکڑ کیوں؟ انسان ایمان بھی لاتا ہے اللہ کی چاہت سے، کفر بھی کرتا ہے اللہ کی چاہت سے، سچ بھی بولتا ہے اللہ کی چاہت سے، جھوٹ بھی بولتا ہے اللہ کی چاہت سے، عالم بھی بنتا ہے اللہ کی چاہت سے، جاہل بھی رہتا ہے اللہ کی چاہت سے، تو پھر انسان کی پکڑ دھکڑ کیوں؟ حضرت علی نے سمپل اور ایزی جواب دیا۔ میں معلمین حضرات کو، ٹیچر حضرات کو بھی ایک بات بتاؤں گا کہ انسان کے سوال کو نہیں دیکھنا چاہیے، سائل کی حیثیت کو دیکھ کر اس کے سوال کا جواب دینا چاہیے۔ کبھی کبھی آج کل چونکہ میں بھی ایک تعلیمی فیلڈ کا آدمی ہوں، مجھے بھی تعلیمی فیلڈ میں تقریباً 20 سال ہو گئے، اساتذہ کرام میں بہت سی کمزوریوں میں سے کمزوری یہ بھی ہے کہ اوور ڈوز بچوں کو کبھی کبھی دیا جاتا ہے، اوور ڈوز۔ اس میں اپنی شخصیت کو جتانے کے لیے ہمیں اپنی شخصیت نہیں جتانی ہے، ہمیں بچے کو کتنا ڈائجیشن ہوتا ہے، اس کے دماغ میں کتنی بات جا سکتی ہے اتنی ہی دینی چاہیے۔ اور میں تو تعلیمی فیلڈ کا ایک آدمی ہونے کے ناطے زیادہ ہوم ورک دینے کا بھی مخالف ہوں، زیادہ ہوم ورک نہ دیا جائے بچوں کو، اس لیے کہ میں پوری دنیا کی اسکولوں کا برابر تجزیہ کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم مولوی لوگ صرف مدرسوں میں رہتے ہیں، وللہ الحمد، اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ علماء کرام ہی دنیا میں انقلاب پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی کتابوں میں نہیں لگے رہتے، وہ عالمی فکر لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے لیاقت علی سر کہہ رہے تھے کہ رحیم بھائی کیا دیتے ہوں گے، اگر دینے اور لینے کی بات آئے تو میں اس کو تعلیمی فیلڈ نہیں مانتا، سوری، لینے اور دینے کی بات آ جائے تو وہ تعلیمی فیلڈ نہیں ہے۔ علم تو ایک نعمت ہے، علم تو ایک ہدیہ ہے، اس پر ہماری معلمین اور معلمات کو اسکول کی انتظامیہ سے زیادہ کی امید رکھنا، اگر ویپاری کرن تعلیمی میدان میں آ جائے گا تو پھر ایسی اسکولیں کبھی کوئی ترقی نہیں کرتی۔ اور یہی جواب ہے لیاقت علی سر کا کہ گرانٹیڈ اسکولوں میں اتنی محنت ٹیچر لوگ نہیں کرتے جتنی نان گرانٹیڈ میں کرتے ہیں۔ میں کوئی کامنٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن چھوٹے بڑے ہم سب مل کر بہت سی اس قسم کے سوالات کے جوابات اگر آپس میں حل کریں تو ہمارا طرز فکر بھی بدلنا چاہیے، اس لیے کہ گرانٹیڈ اسکولوں میں اس پر نظر رہتی ہے کہ میری تنخواہ وقت پر مل جاتی ہے، میری تنخواہ اتنی آ جاتی ہے، میں کچھ کروں یا نہ کروں، میرا محاسبہ کیا جائے۔ نان گرانٹیڈ میں ٹیچر تبھی پڑھانے کے لیے جاتا ہے جب اس میں کچھ لینے کے جذبات ہوں، اگر اس کی نظر گرانٹ پر ہو تو پھر وہ نان گرانٹیڈ میں جائے گا ہی نہیں۔ یہی فرق ہے کہ پیسے لے کر جو کام کیا جاتا ہے اس میں اور بغیر پیسے کے کام میں، معمولی تنخواہ میں۔ میں اس اسکول کے ٹیچر حضرات کو، معلمات کو اور لیڈیز ٹیچر کو بھی اپنے دل سے بدھائی دیتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ صرف اپنی گرانٹ پر اور پیسوں پر نظر نہ رکھیں۔ انشاءاللہ وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مجھے یاد آئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، جس کے مفہوم کے طور پر کہوں، اگر ایک بچہ کام کا بن گیا تو ایسے معلم کے لیے زندگی بھی روشن، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ ان جذبات کے ساتھ اگر ٹیچر حضرات پڑھاتے ہیں تو پھر ان کا تو کہنا ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی ایک بات ارشاد فرمائی۔ حضور ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے، تو تعلیم دیتے وقت حضور نے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ میں سبھی حضرات سے کہتا ہوں چونکہ یہاں مفکرین اور دانشوران بیٹھے ہیں۔ حضور نے اپنے صحابہ کو فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم۔ حضور نے پہلے یہ فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، اس لیے میں تم کو تعلیم دیتا ہوں۔ ایک معلم میں جب تک باپ جیسی شفقت نہیں آئے گی وہ تب تک اپنی تعلیمی جذبات کو اپنے طالبین اور طالبات میں کبھی بھی منتقل نہیں کر سکتا، اور باپ کبھی اپنے بچوں کی تربیت سے اکتاتا نہیں ہے۔ باپ اپنے بچوں کے مستقبل کو درخشندہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث مولانا نصیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، تفسیر کی کتابوں میں میری نظر سے گزری۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں باپ کا رشتہ ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی مستقبل کی ترقی کو دیکھ کر کبھی بھی حسد نہیں کرتا۔ یہ چیز
ٹیچر میں بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ٹیچر کی حیثیت ایک باپ کسی ہے۔ بہرحال میری بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت علی کے سامنے جب یہ سوال آیا، حضرت علی نے بہت ایزیلی اور سمپلی اس کو سالو کر دیا۔ حضرت علی نے اس سوال کرنے والے سے فرمایا کرے ایک پیر اٹھا، اس نے ایک پیر تو اٹھا دیا۔ حضرت علی نے فرمایا اب دوسرا پیر اٹھاؤ، اس نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا۔ ایک حضرت علی نے فرمایا تیرے سوال کا جواب آ گیا، تیرے سوال کا جواب آ گیا۔ اللہ نے انسان کو پاور دیا بھی ہے اور نہیں بھی دیا ہے، دیا ہے تبھی تو اس نے ایک پیر اٹھایا، اور یہ اس کی زبان میں اگر آپ سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو زبان میں اللہ نے کئی لاکھ سیلز رکھے ہوئے ہیں، اور انسان کی قوت فکریہ میں کروڑوں اور اربوں خربوں ایسی رگیں دوڑتی ہے جس کے ذریعے انسان کھرے اور کھوٹے کا فرق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو ارشاد فرماتے ہیں الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اگر کوئی شخص مجھے یہاں سے عقل کنواں جانے کے دو راستے بتائے اور ساتھ میں یہ بھی صراحت کر دے کہ یہ ایک راستہ پرخطر ہے، اس میں بہت سی کٹھنائیاں ہیں، اور یہ راستہ اچھا ہے، اب میں اگر اس پرخطر راستے کو لے لیتا ہوں اور پھر وہاں جا کر میں راستہ بتانے والے کا قصور نکالوں تو یہ میری بے وقوفی ہے۔ راستہ بتانے والا تو یہی کہے گا کہ مولانا میں نے آپ کو دوسرا بھی راستہ بتایا تو تھا۔ اللہ رب العزت نے اگرچہ دنیا میں کفر پیدا فرمایا لیکن اس نے ایمان بھی تو دکھایا ہے، اس نے اپنی معرفت کے طریقے بھی تو بتائے ہیں۔ اصل عرض کرنے کا میرا منشا یہ ہے کہ انسان بن کر زندگی گزارنے کے لیے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ میں اس کے لیے قرآن کریم سے استدلال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ میں اس جملے کو ذہن میں رکھ کر پھر اس آیت پر آئیے کہ انسان بن کر پیدا ہو جانا کمال کی بات نہیں ہے، انسان بن کر زندگی گزارنا کمال کی بات ہے، اور اس سے بڑا کمال انسان بن کر مرنا، مرتے وقت انسان رہنا۔ اب آپ کہو کہ انسان بن کر جو پیدا ہوتا ہے مرتے وقت انسان بن کر ہی تو مرتا ہے، نہیں، یہ صرف سطحی نظر سے دیکھنے والوں کو یہ سوال ہو سکتا ہے، ڈیپلی اسٹڈی ضروری ہے۔ میں ہمارے مدرسے کے طلباء کو بھی کہتا ہوں کہ تعلیمی میدان میں اس وقت ایک بہت بڑی کمزوری یہ بھی پائی جاتی ہے کہ صرف سطحی نظر سے کسی چیز کو دیکھا جائے، نہیں، ہمیں ڈیپ میں اترنا چاہیے۔ علم تخلیقی بھی ہونا چاہیے، صرف تقلیدی نہ ہو۔ اردو زبان کے ماہرین سمجھتے ہوں گے کہ علم میں تقلید نہ ہو کہ کسی آتھر نے کچھ لکھ دیا ہم نے اسی کو اٹھا کر اپنے طالبین کے سامنے اس کو پیش کر دیا، نہیں، ہم اس آتھر کی لکھی ہوئی بات کے ڈیپ میں جائیں گے، اس نے کس زمانے میں یہ بات لکھی ہے، کس ماحول میں یہ بات لکھی ہے، اور اس نے کن طلباء اور طالبات کو پیش نظر رکھ کر یہ بات لکھی ہے۔ آیا شہداء کے طالبین اور طالبات کے سامنے یہ بات پیش کی جا سکتی ہے؟ اس بات کو ہمیں دھیان سے سمجھنا پڑے گا۔ سو مینی کائنڈ آف، ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کریشن میں مختلف قسم کے آتھرز جو آئے ہیں انہوں نے الگ الگ باتیں لکھی، لیکن اس میں سے ہمیں سلیکشن کرتے آنا چاہیے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ہم نے جہنم کے لیے بہت سے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے تو انسان کو اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنا بندہ بن کر زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندہ، بندہ لفظ بہت کہنے میں آسان ہے، بہت سے لوگ بہت بڑی چیز لکھ کر نیچے لکھ بھی دیتے ہیں کہ بندہ، لیکن جب اسی بندے کو اس کے اپنام سے ہٹا کر بلایا جائے تو پھر اس بندے کا پاور دیکھا جاتا ہے۔ ارے بھائی کل تک تو آپ کہہ رہے تھے بندہ، اور جب آپ کو آپ کا اپنام ہٹا کر بلایا گیا تو پھر آپ اسی میں، اسی لیے تو دنیا میں جھگڑے ہیں۔ مجھے معاف کیجئے، اس قوم کی تنزلی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اس نے اپنی شان عبدیت کھو دی ہے۔ سبھی بننے کے لیے، ممبر بننے کے لیے، ٹرسٹی بننے کے لیے، سدسیہ بننے کے لیے اور صدر بننے کے لیے ہی ہماری قوم جھگڑوں میں سے واپس نہیں آتی اور جھگڑوں سے باہر نہیں نکلتی، تو پھر اس قوم سے ترقی کے خواب کیسے دیکھے جا سکتے ہیں؟ اور جیسے ہمارے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آدمی کو خواب دیکھنا برا نہیں ہے، لیکن خواب ایسے دیکھے کہ اسے نیند نہ آئے۔ میں اس پر ایک حاشیہ بڑھاتے ہوئے ان کی بات کو پوری تائید کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے مفسرین میں ایک صاحب روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں،
انہوں نے لکھا ہے سچے خواب وہی دیکھا کرتا ہے جس کی بیداریاں بھی سچی ہوں. سچے خواب وہی دیکھا کرتا ہے جس کی بیداریاں بھی سچی ہو. انہوں نے ان جملوں میں اس کو لکھا ہے من صدقت یقظاتہ صدقت مناماتہ، جس کی بیداری سچی اس کا خواب بھی سچا. اب ہم بیداری میں لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں، ہم بیداری میں لوگوں سے وعدے کر کے اس کے خلاف کرتے ہیں، ہم بیداری میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم بیداری میں گالی گلوچ کرتے ہیں، ہم بیداری میں اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں. پھر ایسی قوم سے اڑان بھرنے والے خواب دیکھنے کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ علامہ اقبال نے اڑان بھرنے والی قوم کہا ہے، اڑان بھرنے والی قوم. اقبال نے کیسا استعارہ کیا ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی. انسان کو کیا قرار دیا؟ طائر. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور دوسری جگہ فرما رہے ہیں جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے. خواب اور نیند کی بات چل رہی ہے نا. فرمایا جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے. گھر کے سایہ تلے نہیں، اے سی روم میں نہیں، اور اپنے چیمبروں میں نہیں، اور آفسوں میں بیٹھ کر کام کرنے کے لیے نہیں، وہ افلاک کے سایہ تلے زندگی بسر کرنی پڑے گی. حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. ہمیں افلاک کے سایہ تلے 2 منٹ بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور پھر ہم قوم کی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو ہمیں رحیم بھائی جیسے سیمپل پیدا کرنے پڑیں گے. آئیڈیل اسکول میں ذمہ دار لوگ بھی ماشاءاللہ آئیڈیل ہیں. میں معلمین اور معلمات کو بھی بہت دیر سے غور سے دیکھ رہا تھا. ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بچوں کو کیسا پیار اور محبت پلائی ہوگی کہ ایک ایک معلم اور معلمہ کھڑے ہو کر پیچھے سے آگے، آگے سے پیچھے، کبھی سائڈ پر اپنے بچوں کو منظم بنانے کے لیے محنت کر رہے تھے. ایسے ہی لوگ کچھ قوم کی کھیپ کو تیار کر سکتے ہیں. میں ان معلمین کی نظر، معلمات کی نظر اور اسٹیج پر رونق افروز اسی فیلڈ سے وابستہ لوگوں کو ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں. ایک شاعر کہتا ہے چمن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، چمن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے چمن مہک اٹھے. جتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے وہ انہی اسکولوں میں بنے ہیں، انہی مدرسوں میں بنے ہیں. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ہماری قوم مایوسی میں زندگی بسر کر رہی ہے کہ اب حالات بگڑ گئے، اب لوگ بگڑ گئے، معاشرہ بگڑ گیا. گزشتہ رات میں سورت کے قریب اپنی مادر علمی ترکیسر میں کچھ باتیں کہہ رہا تھا. اس میں ایک بات میں نے ذکر کی. سنن ابی داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسٹیج پر رونق افروز تمام حاضرین کو یہ حدیث میں پیش کرتا ہوں. ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما عبد قال هلك الناس فهو اهلكهم، کہ جو شخص یہ تبصرے کرتا رہتا لوگ بگڑ گئے، اب ایسے طلبہ نہیں آتے، اب ایسے اسٹوڈنٹس نہیں آتے، اب ایسے پڑھنے والے نہ رہے، اب ایسے سننے والے نہ رہے. جو لوگ ایسی شکایت کرتے رہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کہنے والا یوں کہہ کر ہی لوگوں کو اور زیادہ بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. ایسا کہہ کر اور زیادہ بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. نا امید نہیں، ایک ایک بچے کے پیچھے محنت کی جائے. میں معلمین اور معلمات سے کہتا ہوں، ہمارے بزرگوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. امام شافعی جلیل القدر امام، ان کا حال یہ تھا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ ایک ایک بات ایسی سمجھاتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کے سبق میں ایک طالب علم کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ بیچارہ بہت زیادہ پژمردہ ہو کر، افسردہ خاطر ہو کر، کبیدہ خاطر ہو کر، جسے کہیے ہمت شکنی کے ساتھ بیچارہ اپنی کلاس چھوڑ کر باہر نکل گیا. امام شافعی اس کے پیچھے پیچھے گئے. اس کو دوسرے کمرے میں بٹھا کر آپ یقین نہیں کریں گے 324 مرتبہ وہ بات انہوں نے سمجھائی. 324 مرتبہ. جب اس بچے نے یوں کہا کہ اب میری سمجھ میں بات آ گئی، اس پر بھی امام شافعی نے اکتفا نہیں کیا تھا. میں تب مانوں گا تیری سمجھ میں بات آئی جب تو مجھے ریپیٹ کر کے سمجھائے گا. اس لیے کہ سمجھانے کی طاقت انہی لوگوں میں ہوتی ہے جو سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں. سمجھنے کی طاقت جو اپنے اندر نہیں رکھتے وہ کسی چیز کو سمجھا بھی
نہیں سکتے. اسی لیے میں مدرسوں میں کہا کرتا ہوں کہ جو طالب علم لیکچر میں بیٹھ کر زیادہ سر ہلاتا ہو سمجھو وہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہے. اس لیے کہ سر ہلانے والا گویا فالوور ہے, وہ آپ کی ہر بات پر بھی ہاں یہ تو بکری بھی کرتی ہے کہ ہاں نہیں. سمجھنے والا آدمی تھوڑا ڈیپ جاتا ہے, اس کا دماغ کام کرتا ہے. جب دماغ زیادہ کام کرتا ہے تو وہ سر زیادہ ہلاتا نہیں. زیادہ سر ہلانے کا مطلب اسے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, وہ آپ کو یہ تاثر اور امپریشن دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں آپ کے سبق میں اپنے جسم سے بیٹھا ہوا ہوں اگرچہ میرا دماغ کہیں اور پھر رہا. یہ معلمین کو اس کا تجربہ ہوگا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان بنا کر پیدا کیا, اب سوال ہوتا ہے انسان بن کر زندگی کیسے بسر کی جائے. اللہ فرماتے ہیں انسان بن کر وہی لوگ زندگی بسر کرتے ہیں جو 3 نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں. میں آخری پوائنٹس پر جا رہا ہوں کہ 3 نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا, اللہ نے دل دیا ہے سب سے بڑی نعمت. اس دل کا کام کیا ہے؟ میرے طالب علم اور طالبات بھی مجھے معاف کریں, اس دل کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی پیپر پر اردو کے 5 کا جو عدد ہے اس کو بنا کر دل بتایا جائے کہ میرا دل, اور اس کے اوپر تیر کے نقشے بنائے جائیں کہ اس دل کو اس دل نے گھائل کر دیا. نہیں, یہ دل کا کام نہیں ہے. دل اتنا سستا نہیں ہوتا کہ اسے کسی پیپر پر لا دیا جائے. دل اتنا سستا نہیں ہوتا. دل کا کام ہے فقاہت. اللہ نے دل کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ فقاہت. فقاہت کسے کہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہوں گے مولانا نے کوئی ایسی کیپسول کا نام بتایا ہے جو سورت یا بڑودہ کی کسی میڈیکل اسٹور پر ہی ملے گا. نہیں, وہ شہادہ میں بھی مل سکتی ہے. فقاہت کسے کہتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان کا کھرے کھوٹے کو پہچان لینا یہ اس کی فقاہت ہے. آج کی دنیا میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ آدمی اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتا. دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس انسان میں قوت فرقانیہ نہ ہو وہ انسان انسانی نہیں ہے. قوت فرقانیہ کا مطلب سفید کو سفید دیکھنا, کالے کو کالا دیکھنا, کھرے کو کھرا دیکھنا, کھوٹے کو کھوٹا دیکھنا. یہ دل کی فقاہت ہے, یہ ختم ہو گئی. اور اس ایجوکیشن کے فیلڈ میں یہی کمی آئی. ہم نے ایجوکیشن کو ذریعہ بنا لیا جبکہ ایجوکیشن تو مقصد ہے. یہ پورے بیان کا خلاصہ اس میں دے رہا ہوں کہ ایجوکیشن کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. ایجوکیشن لال بتیوں کی گاڑیوں میں گھومنے کا ذریعہ نہیں ہے. ایجوکیشن تو انسان کو انسان بنانے کا نام ہے. اگر کوئی شخص IPS آفیسر بن کر, اگر کوئی شخص بہت بڑا کلیکٹر بن کر, اگر کوئی شخص پولیس کمشنر بن کر لال بتی کی گاڑی میں گھومتا ہے لیکن دنیا اس کے ظلم سے, اس کے ظلم سے, اس کی بدماشی سے, اس کی غارت گیری سے, اس کی گنڈا گردی سے, اس کی رشوت خوری سے, اس کے جھوٹ بولنے سے بل بلا رہی ہے تو ایسے IPS آفیسروں کی دنیا کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے IPS آفیسروں کو 100 مرتبہ میں تف کرتا ہوں. ایسے IPS آفیسر یہ دنیا کو چمکانے والے نہیں ہوتے, دنیا کو اپنے ظلم و ستم کے ذریعے ایک جہنم کا نمونہ بنانے والے ہوتے ہیں. تو ہمارے بچوں کا مقصد لال گاڑیوں میں گھومنا نہ ہو, ہمارے بچوں کا مقصد کوئی بڑے افسر بننا نہ ہو. ہمارے بچوں کا مقصد تو یہ ہو کہ ہم ایک آئیڈیل اور ایک مثالی انسان بن کر زندگی گزاریں گے. اور معلوم ہے آپ کو, جب انسان مثالی انسان بن کر زندگی گزارتا ہے تو اس کی لائٹ آٹومیٹیکلی لوگوں کو نظر آتی ہے اور اسی لائٹ کی طرف بہت سے شمع یہ کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں. اقبال نے ایک شعر کے مصرے میں کہا تھا در سین اے تو ماہ تمام نہادہ ان. طالب علموں سے مخاطب ہو کر علامہ اقبال نے فرمایا کہ اے طلبہ, تمہارے دل میں, تمہارے سینے میں اللہ رب العزت نے 14ویں رات کا چاند رکھا ہے. 14ویں رات کا چاند دیکھنے کے لیے کبھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے؟ 14ویں رات کا چاند دیکھنے کے لیے کسی دوربین کی ضرورت پڑتی ہے؟ 14ویں رات کا چاند دیکھنے کے لیے کوئی ٹیریس پر چڑھنا پڑتا ہے؟ یہ سب جملے آپ یاد رکھیے. نہیں, ہرگز نہیں. جھونپڑی والا بھی دیکھتا ہے, گجرات والا بھی دیکھتا ہے, مہاراشٹر والا بھی دیکھتا ہے. پہلے چاند کے لیے ضرور جھگڑے ہوتے ہیں کہ گجرات میں نظر آیا, مہاراشٹر میں نظر نہیں آیا, لیکن 14ویں رات کے چاند کے لیے کوئی جھگڑا نہیں. جھونپڑی میں اپنی بلڈنگ پر, ٹیریس پر, چشمے کے ذریعے, دوربین کے ذریعے ہر شخص دیکھ لیتا ہے. ایک بات. دوسری بات, 14ویں رات کا چاند یہ صبح ہونے تک آسمان پر جگمگاتا رہتا ہے. 14ویں رات کا چاند تھوڑی دیر دکھنے کے بعد غائب ہو جاتا ہے یا آسمان پر دیر تک باقی رہتا ہے؟ صبح ہونے کے بعد بھی باقی رہتا ہے.
ایسے ہی اگر طالب علم 14ویں رات کا چاند بن جائے تو پھر اس کے علم کی درخشندگیوں سے، اس کے علم کی شعاؤں سے فائدہ اٹھانے کے لیے غریب امیر کا کوئی فرق نہیں رہے گا، اور ایسا طالب علم مرنے کے بعد بھی افق عالم پر جگمگاتا رہے گا۔ ایسا طالب علم 14ویں رات کا چاند بن کر جب رہے گا تو پھر اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے کارناموں کے ذریعے وہ دنیا میں باقی رہے گا۔ میرے ایک استاد کی خدمت میں گزشتہ کل میں عصر کے بعد بیٹھا ہوا تھا، وہ یہی فرما رہے تھے کہ انسان دنیا میں کام ایسا کر کے جائے کہ اس کے مرنے پر صدیاں بیت جائیں لیکن اس کے کام کے ذریعے وہ دنیا میں زندہ رہے۔ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، ہرگز نہ میرت آ کے دلش زندہ شد بعشق، سبق است بر جرید عالم دوام ماں۔ جس نے اپنے دل کو عشق کی چنگاری سے جگمگا لیا اور اس نے اپنے دل کو تابانی بخشی تو وہ اس دنیا سے یہ کہتے ہوئے جاتا ہے کہ دنیا پر ہمارا ثبات اور دوام یہ لکھ دیا جا چکا۔ تو بات چل رہی تھی دل کی ڈیوٹی، واٹ از دا ڈیوٹی آف ہارٹ۔ سائنسی نظریہ یہ کہتا ہے کہ ہارٹ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ پورا کا پورا نظام بدن اس کو پمپنگ کر کے خون بھیجتا ہے، پھر وہ خون کو پوری کی پوری باڈی میں سپلائی کرتا ہے۔ لیکن ہمیں صرف اس کو سائنسی نظریے سے نہیں دیکھنا، کریٹر نے کس نظریے کے تحت اس کو پیدا کیا، وہ ہے انسان اپنے کھرے اور کھوٹے کو سمجھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے دوسرا ایک فریضہ بتایا کہ اللہ نے آنکھ دی ہے، اس آنکھ کا صحیح استعمال ہو۔ اللہ نے کان دیے ہیں، اس کان کا صحیح استعمال ہو۔ یہ تین چیزیں ایجوکیشن کے فیلڈ میں موسٹ کمپلسری، دل، آنکھ اور کان، اور ان تین پر جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر انسان بن کر زندگی نہیں گزارتا، وہ حیوان اور جانوروں کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پہلے پارے میں دلیل دے کر بات کر رہا ہوں، پہلے پارے کے پہلے ہی رکوع میں ان تینوں پارٹس پر مہر لگانے کا تذکرہ فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو یہ تین پارٹ اگر انسان صحیح معنی میں استعمال کرتا ہے، ایجوکیشن کے فیلڈ میں بھی یہی بات ہے، طلبہ اپنے کان سے استاد کی بات کو سنتے ہیں، اپنی آنکھ سے استاد کو دیکھتے ہیں، اور اسی لیے تو ایجوکیشن کے ماہرین نے یہ بات لکھی۔ ایک مرتبہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ میں گیا ہوا تھا، وہاں کے بڑے بڑے لیکچروں سے جب میری بات چیت ہوئی تو میں نے انہیں یہ بات جب کہی تو وہ ایک دم تعجب میں پڑ گئے کہ قرآن کریم نے 1430 سال پہلے یہ بات کہہ دی۔ میں نے کہا دیکھو، اگر تعلیم کے لائن میں کوئی کیسٹ تیار کی جائے، کیسٹ استاد سامنے نہ ہو، کیسٹ تیار کر کے کیسٹ بھر کر گھر پر بٹھا کر لیکچر سنا جائے، اس سے آج تک نہ کوئی طالب علم بنا ہے نہ بنے گا۔ معاف کیجئے، ہندوستان کی سیاست نے فاصلاتی تعلیم کے ذریعے تعلیم کا کباڑہ کر دیا ہے، فاصلاتی تعلیم کے ذریعے تعلیم کا کباڑہ کر دیا۔ استاد حیدرآباد میں بیٹھے ہیں، کتابوں کے پارسل بھیج دیے جاتے ہیں، اب یہ طلبہ نہ کتاب پڑھتے ہیں نہ اس کا کوئی مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر لیاقت صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ اس زمانے میں 65% لائے ہوئے طالب علم خوشی سے جھومتا تھا، اور آج نہ جانے کیسے 90 اور 100%۔ اس لیے میں تو اس اسکول کے رزلٹ پر نہیں جاتا جو آن پیپر یہ لکھ دیتے ہیں ہمارے اسکول کا رزلٹ 100% آیا۔ ہم جانتے ہیں نا 100% کیسے آیا ہے، اس لیے کہ میں بھی انٹرنیشنل مدینہ کی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہوں۔ ایک ایک مارک لانے کے لیے ہم کو کیسے چنے چبانے پڑتے تھے وہ ہم جانتے تھے، اور باقاعدہ ہم لوگ دیکھتے تھے امتحان کے زمانے میں ہمارا 2-2 کلو وزن کم ہو جاتا تھا۔ امتحان کے زمانے میں ہمارے والد صاحب بڑودا سے ترکیسر تک چائے کی پتی اور دودھ کا پاؤڈر اور شکر اور اسٹو میں ڈالنے والا راکیل لے کر آتے تھے کہ اب ہمارے بچوں کو راتیں جاگنے کا وقت آیا ہے پڑھنے کے لیے، اور ڈھنگ سے پڑھنے کے لیے۔ ہمارے استاد مولانا ابرار صاحب بھولیوی نور اللہ مرقدہ سے فرماتے تھے، ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے ڈھنگ سے پڑھنا۔ طلبہ کبھی کبھی 10 گھنٹے تک پڑھتے ہیں لیکن 10 گھنٹوں میں سے 7 گھنٹے تو موبائل سے کھیلتے ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ جب تک آنکھ سے آنکھ نہ ملائی جائے اپنے استاد کے ساتھ، اپنے استاد کی آنکھ سے آنکھ نہ ملائی جائے، اپنے استاد کے دل سے دل نہ ملایا جائے، تب تک انسان تعلیمی میدان میں ترقی نہیں کر سکتا۔ تو تعلیم انسان کو انسان بن کر زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس زمانے میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اور فریضہ یہ رہے گا
کہ ہم اپنی انسانیت کو دیکھیں. انسان کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر جانوروں کو بھی شرم آتی ہے, وہ اپنے انسانی پن سے نیچے اتر پڑتا ہے, تو پھر شیطان کو بھی اس کے کرتیے پر. وہ ساری چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ وہ تعلیم کے 3 اسباب کو صحیح معنی میں استعمال نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائے اور تعلیمی میدان میں ہم سب کو احساس کے ساتھ غوطہ زنی کر کے اسی میں ہم کو اللہ تعالیٰ لگائے رکھے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کو دیا جانے والا سب سے بڑا تحفہ تعلیم کا تھا. میں ٹیچر حضرات کو اس حدیث کی روشنی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو لوگ ٹیچر ہیں, پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں, گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا کام کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا رحیم بھائی آپ کو دیں گے اور نہیں دیں گے؟ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ پڑھانے والا گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کر رہا ہے, بشرطے کہ وہ تعلیم تربیت کے ساتھ کرتا ہو. شجاعت علی سر جیسے کہہ رہے تھے کہ ہماری اسکول میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دی جاتی ہے, اور جیسے ہمارے حیدر بھائی صاحب نے اس کو محسوس بھی کیا اور بتایا کہ بچوں کے ڈسپلن دیکھ کر مجھے سمجھ میں آیا کہ اسکول میں کس قسم کی تربیت دی جاتی ہے. اللہم مزید مزید, اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے بڑھائے, ہمارے بچوں کو ہم خوب سے خوب تر آگے بڑھائیں. یہ دیش ابھی بھی, میں ڈنکے کی چوٹ چیلنج کے ساتھ کہوں گا, یہ دیش ابھی بھی مسلم بریلینٹ اسٹوڈنٹ کا چشم بہ انتظار ہے. مسلمان نسل کے بچے جب تک پڑھ لکھ کر آگے نہیں بڑھیں گے, یہ آواز اگر دلی کی کیندر سرکار تک بھی چلی جاتی ہو تو مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں. مسلم نسل کے بچے جس دن ایمانداری کے ساتھ پڑھ کر آگے بڑھیں گے, انشاءاللہ وہ ملک کا دفاع بھی کریں گے, جیسے ڈاکٹر ابوالکلام آزاد نے ہندوستان کو وہ تحفہ دیا ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے سائنسدان آج تک اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں, اور انہوں نے ایسا تعلیم کا نظریہ پیش کیا. اور ہندوستان یہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو کبھی بھی مسلمانوں سے الگ ہو کر کچھ سوچ سکتا ہو. ہندوستان جس وقت آزاد ہو کر تعلیم کے میدان میں کسی کو منسٹر بنانے کی فکر کیے ہوئے تھا, اسے کوئی قابل آدمی نہیں مل رہا تھا, اس کی نظر انتخاب مولانا ابوالکلام آزاد پر پڑی تھی. اس لیے پورا عالم اپنا وجود باقی رکھنے کے لیے مسلمانوں کے ملی تشخص کا محتاج ہے. یہ قوم سمجھے کہ ہم کس قسم کی قوم ہیں. جب تک ہمارے اندر اپنی معرفت اور اپنی پہچان نہیں آئے گی تب تک ہم انقلاب پیدا نہیں کر سکتے. میں اخیر میں پھر کامیاب ہونے والے طلباء و طالبات کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے ان کے بہت اچھے درخشندہ تابندہ چمکدار مستقبل کی دعا کرتا ہوں. انتظامیہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ان کو تیار کرنے والے, ان بچوں کو تیار کرنے والے معلمین اور معلمات کے حق میں بھی دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ اس اسکول کو خوب پروان چڑھائے, اس کی ضروریات کو خزانے غیب سے پورا فرمائے, اس کی انتظامیہ میں آپس میں محبت پیدا فرمائے, اور ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے ہونے والے کام کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آدمی کام سے بڑا ہوتا ہے, صرف کرٹیسائز کرنے سے آدمی کچھ کام نہیں کر سکتا. ہم کرٹیسائز کرنے والے نہ بنے. ایک مرتبہ کسی اسکول کے ٹیچر نے ایک لائن بنائی, بلیک بورڈ پر ایک لائن بنائی چھوٹی, اور اسکول کے طلباء سے کہا اس لائن کو چھیڑے, مٹائے اور کسی بھی قسم کی اس پر ایکٹیویٹی کیے بغیر چھوٹا کر کے بتاؤ. اب طلباء پریشان تھے کہ اس کو چھوٹا کیسے کیا جائے, کوئی کرشمہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن ہمیشہ یہ معلمین کو بھی اس کا تجربہ ہوگا کہ 20-25 بچوں میں 2-4 تو بریلین ہوتے ہیں. ایک بچہ اخیر سے اٹھ کر آیا, اس نے ہاتھ میں چاک لے کر اس چھوٹی لائن کے اوپر بڑی لائن بنا دی. چھوٹی لائن کے اوپر بڑی لائن بنا دی تو وہ چھوٹی لائن آٹومیٹک چھوٹی ہو گئی, اس کو چھیڑنا بھی نہیں پڑا. انسان اپنے کام سے بڑا بنے, کسی کو چھیڑے بغیر محنت کر کے بڑا بنے تو پھر انسان آگے کچھ ترقی کر سکتا ہے. اب تعالی شان ہو ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی, قوم کے لیے ملت کے لیے کچھ کر گزرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.